ہم تو یہ چاہیں کہ بھائی کہیں سے نیک لوگوں کی صحبت مل جاوے، بس انہی کے پاس بیٹھے رہیں، اور کہیں کوئی کونا مل جاوے تاکہ اسی میں اپنا عبادت کرتے رہیں، چھوڑو لوگوں کے حال پر۔ نہیں، یہ امت دعوت کے بغیر نجات پا نہیں سکتی۔ یہ قرآن نے کھول کے کہہ دیا، یہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ یا تو تم دوسروں کو منکر سے روکو یا تو دوسروں کو معروفات پر لاؤ، ورنہ اگر منکر کرنے والے پر عذاب آئے گا تو عبادت کرنے والے بچیں گے نہیں۔ سیدھی بات ہے، اگر منکر کرنے والوں پر عذاب آیا تو عبادت کرنے والے بچیں گے نہیں۔ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، وہ تو آنکھ کھول کے پڑھتے نہیں نا، سمجھتے نہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو عمل کر ہی رہا ہوں، کوئی کرے یا نہ کرے، کہ اگر غلط کرنے والے پر عذاب آیا تو نجات صرف ان کے لیے ہوگی جو ان کو برائی سے روکنے والے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکو کا راستہ اختیار کیا، دونوں ڈاکو آپ کو ملے، دونوں کو بلایا، دونوں کو دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت میں ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، تبلیغ پر اللہ کا پہلا وعدہ یہ ہے، تبلیغ دین پر پہلا وعدہ، تبلیغ دین پر پہلا وعدہ یہ ہے، واللہ یعصمک من الناس بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر آپ کو اس کا خطرہ ہے کہ آپ کو لوگ نقصان پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ تو آدمی کو حالات خوفزدہ کر دیتے ہیں، ورنہ وعدہ ہمارا ہے، وعدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ کے لوگوں سے حفاظت کریں گے، بالکل۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائیں گے آپ کو لوگوں سے۔ بلکہ ایک آیت میں تو یہاں تک فرما دیا کہ جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک، جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، کتنے کام کی بات ہے۔ آج اتنا تاثر مسلمانوں کے دلوں میں اغیار کا اور حکام کا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت نہیں دیتے، ورنہ دعوت کا خاصہ ہے یہ، اور قرآن کا وعدہ ہے یہ کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بندوں کو، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تہمت لگی ہوئی ہے، دفعہ لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی دعوت کا کام چل رہا۔ ظاہر بات ہے کہ نبی ہیں اور نبیوں کے چہرے کا نور۔ وہاں دو آدمی داخل ہوئے جیل میں، دونوں نے دیکھا کہ ہاں دیکھنے میں بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ہے کہ جو آدمی خود اپنی ذات سے دل میں تقوی رکھتا ہوگا اور اللہ کا خوف رکھے گا، اس کے چہرے پر اس کے عمل کا نور یقیناً ظاہر ہوگا۔ اس زمانے میں تو مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ بھائی ایمان کی جگہ تو دل ہے، ظاہر کو مت دیکھو، ایمان کی جگہ تو دل ہے، ظاہر کو مت دیکھو۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری ٹارچ کے اندر بیٹری ہو اور باہر روشنی نہ ہو؟ کیوں بھائی، تمہاری ٹارچ میں کیا ہو؟ بیٹری ہو اور باہر روشنی نہ ہو، جو ہو سکتا ہے۔ ہاں، آج کل لوگوں کو یہ دھوکہ لگا، مسلمانوں کو خاص طور پر، پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ بھائی تم ظاہر کو مت دیکھو کہ ظاہر میں سنت نظر آتی ہیں یا نہیں، وہ تو ایمان کی جگہ دل ہے، دل میں بہت ایمان ہے یا نہیں؟ اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا۔ ہاں، عجیب بات ہے، دل میں ایمان لیے پھر رہے ہیں اور ظاہر میں یہودیت، نصرانیت اور غیروں کے طریقے غالب ہیں۔ عجیب قسم کا ایمان ہے یہ، عجیب قسم کا ایمان ہے کہ دل میں تو ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا۔ عجیب قسم کا ایمان ہے کہ جو دل میں تو ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ جیل میں داخل ہونے والے دو مجرم یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے نبئنا بتاویل انا نراک من المحسنین، آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ذرا ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو۔ بڑا اہم خواب تھا، دونوں کا فیصلہ ہونا تھا، ایک کی رہائی کا اور ایک کی سولی کا، ایک کے لیے سولی کا اور ایک کے لیے رہائی کا۔ اتنا اہم خواب، تعبیر نہ دی پہلے، کیونکہ اس خواب کی تعبیر جس سے ایک کی جان کے ختم ہونے کا اور ایک کی جان کے باقی رہنے کا فیصلہ ہونا ہے، اس سے بھی زیادہ اہم کام یہ تھا کہ پہلے ان دونوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے۔ جماعت میں نکلے، مقدمے کی تاریخ آ گئی، کیا کروں؟ جماعت میں جاؤں مقدمہ دیکھوں، اسی سوچے پڑ رہے گا۔ جماعت میں جانے کی تاریخ آ گئی، نکل رہا، لیکن شادی آ گئی، شادی کروں جماعت میں جاؤں؟ فرماتے تھے جس کام کو چھوڑ کر نکلے گا اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے کام کی اہمیت پیدا ہوگی، اور جس کام کے لیے دعوت کو چھوڑ دے گا اسی سے کام کی دعوت کی اہمیت ختم ہوگی، تیرے دنیاوی کاموں کی اہمیت پیدا ہوگی۔ وہاں اتنا اہم مسئلہ کہ ایک کی رہائی کا اور ایک کی موت کا فیصلہ ہونا ہے۔ دونوں نے خواب سنایا، یوسف علیہ السلام نے
خواب سن کر تو رکھ دیا ایک طرف. پہلے ایک آئیے بتاؤ ایک اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے یا بہت سے معبود بہتر ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے پہلے جیل میں دعوت دی, دونوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور بتایا میں کون ہوں, کہاں سے ہوں, میرا کیا مذہب ہے, میرا کیا دین ہے اور دین حق کیا ہے. جیل میں بھی دعوت چل رہی. ہم تو منکر کے ماحول میں دعوت لے کر نہ جائیں, اور جیل جو منکرات کرنے والوں کی سزا کی جگہ ہے وہاں بھی دعوت چل رہی. ہم تو منکر کے ماحول میں جا کر دعوت نہ دیں, وہاں منکر کرنے والوں کے جرائم اور ان کے جرائم کی وجہ سے جو ان کے سزا دینے کی جگہ ہے وہاں بھی دعوت چل رہی. کیونکہ آدمی جیل میں جا کر حالات کی وجہ سے نرم پڑ جاتا ہے کہ یہ جگہ دعوت دینے کی زیادہ مؤثر ہے, اس لیے کہ حالات کی وجہ سے دل پریشان ہے اور دل اس وقت نرم ہے. اس لیے کہتے ہیں جب حالات آ جائیں انہیں زیادہ دعوت دیا کرو, کیونکہ ان حالات میں بات کو قبول کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ دونوں کو دعوت دی, پھر خواب کی تعبیر بتائی, پھر خواب کی تعبیر بتلائی کہ دیکھو تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے. وہ خواب کی تعبیر لینے والا وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کی مجلس میں, اور وہاں بادشاہ نے خواب سنایا اپنا. وہ ذرا نے کہا اس کو کا مطلب نہیں ہے. نے کہا نہیں, خواب کی تعبیر بتانے والے کو تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے, بتاؤ بھائی یوسف تم سچے ہو, تم ہی بتلاؤ کیا مطلب ہے خواب کا. یوسف علیہ السلام نے ایسی تعبیر دی کہ پورے ملک کو قحط سالی سے بچا لیا. پورے ملک کو قحط سالی سے بچا لیا, پورے ملک کو بچا لیا قحط سالی سے. اللہ کی شان, پورا ملک قحط سالی سے بچا لیا. اور یہ کہا کہ دیکھو تم نے تو مجھے جیل میں رکھا, قید میں رکھا, لیکن میں تمہاری اس زیادتی کے باوجود تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں. میں اس زیادتی کے باوجود تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں, میں خدمت کے لیے تیار ہوں. لاؤ تمہارا جتنا بھی یہ مالیات کا نظام ہے یہ میرے حوالے کرو, جتنے بھی تمہارے خزانے ہیں سب میرے حوالے کرو, مجھے وزیر مالیات بناؤ, میں تمہارے پورے ملک کے نظام کو چلاؤں گا. یہ کہا بادشاہ تمہارا بس کا نہیں ملک چلانا, لاؤ ہمیں دو, ہم چلائیں گے. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مسلمان احکام کو چھوڑ کر عہدے چاہتا ہے تاکہ عہدوں کے ذریعے اسلام قائم ہو. تم حکم پورا کرو تقوی کے ساتھ اور صبر کرو تقوی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ تمہیں جیل سے نکال کے وزیر بنائیں گے. اب جو تم وزارت کرو گے اس سے نظام درست ہوگا. غیر تمہیں کہیں گے آؤ آؤ تم سنبھالو, ہمارے بس کا نہیں ہے. اور اگر یہ احکام کو چھوڑ کر حکومتیں چاہیں اور احکام کو توڑ کر غیروں پر غلبہ چاہیں اور احکام کو توڑ کر قوانین کا مقابلہ کریں تو اللہ کی طرف سے صاف جواب ہے کہ تم اکثر دین کا حصہ خود ضائع کر چکے ہو, تو پھر تم دوسروں کے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہو. اسی تو مدد ہے کہ جتنا نقصان اسلام کا ہوگا صرف مسلمان کی وجہ سے ہوگا, غیروں سے اسلام کا نقصان کا کوئی تعلق نہیں. غیروں سے اسلام کا نقصان کا صرف حضرت کی بات مدد ہے, جتنا نقصان اسلام کا ہوگا صرف مسلمان سے ہوگا. اسلام کو نقصان پہنچے گا صرف مسلمان, غیروں سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جتنا نقصان اسلام کا ہوگا مسلمان سے ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام دے دیا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں. اب بادشاہت ہے اور وزارت ہے اور سارا نظام اپنے ہاتھ میں ہے, سارا نظام اپنے ہاتھ میں. اس لیے دوستو عزیزوں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر اور تقوی کے ساتھ اس کام میں لگے رہو, صبر اور تقوی کے ساتھ اس کام میں لگے رہو. تو اللہ رب العزت ذرا سا آزمائیں گے حالات میں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا. لیکن بات یہی ہے کہ صرف صبر کرنے سے کام نہ چلے گا جب تک ساتھ میں تقوی نہ ہو, انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا. ہر جگہ دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے. بس اس راستے کی نقل و حرکت ان دو صفتوں کے ساتھ ہے کہ صبر کرو انتقام نہ ہو, تقوی ہو گناہ نہ ہو. صبر ہو انتقام نہ ہو, اور تقوی ہو گناہوں سے بچو. تو پھر اللہ رب العزت بہت جلدی صبر کا اثر ظاہر کر کے رہیں گے. لیکن اگر گناہوں کے ساتھ صبر ہے تو پھر یہ مظلوم نہیں ظالم ہے, ظالم ہے. اور ظالم سے اللہ کا مدد کا وعدہ نہیں ہے. مدد کے لیے مظلومیت شرط ہے. اس سے دوستو عزیزوں عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو اس کا پابند بنا کر نقل حرکت پر آنا ہے. ساری نقل حرکت اس لیے تھی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. دعوت پر اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اس کے دین کے داعی ہو تو وہ تمہارے
مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمع دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت تمہیں تمہارے دین کے کسی ایک حکم سے ہٹا نہیں سکے گی. یہ مطلب ہے اس کا کہ سارے قوانین کے مقابلے میں تمہارے قدم جمے رہیں گے حکم پر، شریعت پر اور اسلام کے احکام اور فرائض پر. کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں تمہارے شریعت کے حکم سے تمہیں روک دے. کبھی غور ہی نہیں کیا اس پر کہ دعوت پر اللہ تعالیٰ ساری باطل طاقتوں اور ساری مادی قوتوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کے دین پر جمائیں گے اس شرط پر کہ تم اس کی دین کی دعوت پر قائم رہو. کبھی سوچا ہی نہیں اس کو. حالانکہ اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ شرط ہے قرآن میں. اذا فات الشرط فات المشروط، سب جانتے ہیں کہ اگر تم نے شرط کو ضائع کر دیا تو جو دعوت پر نصرت مشروط ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگی. اگر تم دعوت پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے اور اللہ تعالیٰ باطل کے خلاف مدد نازل فرما دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے صحابہ کرام کی ساری مدد نصرتیں اس شرط پر ہیں کہ انہوں نے حکم کو پورا کیا اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نقل حرکت پر قائم رہے. اللہ نے ہر زمانے میں صحابہ کرام کے لیے ہر جگہ کے باطل کو مغلوب کر کے اللہ نے انتقام لے لیا. بس عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں یہ دو صفتیں پیدا کرنی ہیں، ایک صبر کی، دوسرے تقوی کی. ہمت کر کے فرماؤ. اس کے لیے اسی صفت کو لے کر پھرنا بھی ہے سارے عالم میں. ہمت کر کے فرماؤ. اس کے لیے کون نقد تیار ہے؟ جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے آپ کو پیش کریں. ہاں بھائی اور فرمائے جو علماء سال پورا کرے 1 سال اور مالک جی 5 ماہ خرچ بولو بھائی کہاں سے؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اور